اللہ الرحمن الرحیم۔ امی پور یونین کونسل کے معززین، الممتاز ہاسپٹل کی انتظامیہ اور الممتاز ہاسپٹل کے فاؤنڈر ڈاکٹر قاسم صاحب، ڈاکٹر زین العابدین صاحب، میں آپ سب کو آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور اس علاقے کے لوگوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آج انہوں نے ایک ایسی سہولت جو اس علاقے میں پہلے موجود نہیں تھی کہ گردہ کے مریضوں کا جو ڈائلسس ہوتا ہے تو اس کے لیے لوگوں کو یقیناً جس طرح سے ڈاکٹر قاسم صاحب نے کہا کہ لوگوں کو یا تو فیصل آباد یا پھر چنیوٹ یا جھنگ جانا پڑتا تھا، تو آج یہ سہولت جو ہے یہ امی پور بنگلہ میں یہاں پہ میسر آ جائے گی۔ اور میں امید کرتا ہوں اور مجھے یقین بھی ہے کہ جس طرح سے پچھلے 20-22 سالوں میں اس ہاسپٹل نے ترقی کی ہے، یہاں پہ مریضوں کو علاج کی سہولت جو ہے وہ اس طریقے سے ملتی ہوگی کہ وہ پرائیویٹ ہاسپٹل نہیں بلکہ علاج ہوگا پرائیویٹ ہاسپٹل والا اور پیسے ہوں گے سرکاری ہاسپٹل والے۔ اور ڈاکٹر قاسم صاحب خدا ترس انسان ہیں، نیک آدمی ہیں۔ میں نے اس علاقے کے ہر فرد سے ان کے متعلق اچھی بات سنی ہے، تو ان کا بہت شکریہ۔ اللہ تعالیٰ بھی ان کو اجر دے گا اور ہم سب بھی ان کے لیے دعا گو ہیں کہ انہوں نے اس علاقے میں جو ہے وہ لوگوں کے سستے علاج معالجے کا یہ ذریعہ جو ہے یہ ہاسپٹل بنایا، جو پچھلے 22 سال سے اس علاقے کے لوگوں کی جو ہے وہ خدمت کر رہا ہے۔ میں ڈاکٹر صاحب کو اور ان کے ہاسپٹل کی ساری ٹیم کو، اور خاص طور پہ انہوں نے یہ کہا کہ یہ شروع جب ہم نے کیا تو اس وقت میں اور میری مسز جو ہے وہ ہم دونوں تھے، اور اس کے بعد اب ہم جو ہے وہ 7 ڈاکٹر یہاں پہ ہیں۔ تو میں ان کی اہلیہ محترمہ کو، اپنی بہن کو، تو میں نے یقین دلاتا ہوں کہ آپ نے جو عوام کی خدمت کا جو سفر آپ نے 22 سال پہلے شروع کیا تھا، جو اس وقت جو ہے وہ ایک بہت اعلیٰ مثال بنا ہوا ہے، انشاءاللہ تعالی کل کو جب ہم انشاءاللہ تعالی الیکشن کے بعد گورنمنٹ بنائیں گے تو گورنمنٹ کی طرف سے آپ کو اس اپنے ہاسپٹل کو بڑا ہاسپٹل بنانے کے لیے جو سہولت، جو امداد گورنمنٹ کی طرف سے چاہیے ہوگی وہ بھی آپ کی کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ اور ان کو جو ہے وہ گورنمنٹ کی طرف سے جگہ فراہم کریں گے کہ یہ پرائیویٹ ہاسپٹل کے نام پہ ایک بڑا ہاسپٹل یہاں پہ دیکھیں۔ ایسے ہاسپٹلز ہیں جیسے انڈس ہاسپٹل کی مثال کراچی میں ہے، وہ پرائیویٹ ہاسپٹل ہے، ٹرسٹ کی طرز پہ جو ہے وہ چلتا ہے، لیکن اس کے علاج معالجے کی جو ہے وہ پورے ملک میں ستائش ہے۔ تو اس علاقے میں ایک ایسا ہاسپٹل جو سب کے علاج کے لیے جو ہے وہ مؤثر ہو یہاں پہ، اس کی یہ ضرورت یہاں پہ ہے۔ یہ الممتاز ہاسپٹل کسی حد تک اس ضرورت کو پورا کر رہا ہے، لیکن یہ ضرورت ہے کہ اسے اور جو ہے وہ بڑا کیا جائے، اسے اور سہولت جو ہے وہ دی جائے۔ اس کے علاوہ میں آپ تمام احباب سے جو یہاں پہ موجود ہیں، جن کا تعلق امی پور یونین کونسل اور اس سے ملک کا جو دیہات ہیں ان سے ہے، یہاں پہ رانا فقیر حسین صاحب نے 2 باتیں کی ہیں
ایک انہوں نے کہا ہے کہ یہاں پہ گیس کی سہولت جو ہے وہ نہیں ہے، وہ ملنی چاہیے، اور دوسرا انہوں نے کہا کہ یہاں پہ پانی کے نکاس کا بندوبست نہیں ہے۔ بالکل یہ درست ہے، یہ دونوں سہولتیں آپ کا حق ہے، اور انشاءاللہ تعالی الیکشن کے بعد آپ کی گورنمنٹ جو ہے یہ دونوں سہولتیں آپ کو دے گی انشاءاللہ۔ پانی کے نکاس کا انتظام بھی ہوگا، اور پینے کے پانی سے متعلقہ بھی سہولت جو ہے اس کو بہتر کیا جائے گا، اور گیس کی فراہمی جو ہے وہ بھی امی پور کے باسیوں کا حق ہے۔ اب یہ امی پور جو ہے یہ ایک بڑا قصبہ بنا ہوا ہے، یہ کوئی اب چھوٹی جگہ نہیں ہے، یہ آج سے 20-22 سال 25 سال پہلے چھوٹی جگہ تھی۔ ہم بھی اپنے گاؤں جب یہاں سے گزر کے جایا کرتے تھے تو یہاں پہ بڑا مختصر سا جو ہے وہ دکانیں ہوتی تھی، لیکن اب تو ماشاءاللہ یہ ایک بڑا قصبہ بنا ہوا ہے۔ تو یہ سہولتیں آپ کو ملیں گی، لیکن آپ کو یہ بات بھی یاد رہنی چاہیے، جو سہولت آپ کو مل جائے اس کو یاد رکھیں، جو ملنی ہے اس کے لیے آپ مطالبہ کریں۔ آپ نے مطالبے تو آج 2 کیے ہیں، جن کو میں نے منظور کر لیا ہے، جن کا میں نے وعدہ کر لیا ہے، لیکن جو سہولت آپ کو ملی ہے اس کا آپ نے ذکر نہیں کیا۔ یہ جو آپ کی سڑک ہے جو شہر سے آ رہی ہے، اس کا جو حال تھا وہ آپ کو یاد ہے یا نہیں ہے؟ یعنی اس کا یہ حال تھا کہ میں 5 سال پہلے جب الیکشن لڑنے کے لیے میں یہاں پہ آیا اور یہ امی پور بنگلے تک آیا میں، تو آپ یقین کریں کہ اتنے کھڈے تھے کہ آدمی جو ہے وہ پیدل سے زیادہ سپیڈ کے ساتھ نہیں آ سکتا تھا۔ تو اس وقت کیونکہ گورنمنٹ پنجاب میں ہماری تھی اور الیکشن میں ابھی کوئی تھوڑا وقت تھا، تو میں نے اس کے لیے فنڈز رکھوائے تاکہ یہ سڑک جو ہے یہ بن جائے۔ لیکن ہمارے جو مخالف امیدوار تھے انہوں نے شور ڈال کے الیکشن کمیشن سے وہ فنڈ رکوا دیے، صرف اس لیے کہ اگر یہ سڑک بن گئی تو ان کو فائدہ ہوگا۔ حالانکہ انہیں چاہیے یہ تھا کہ وہ اس سے پہلے جو ہے وہ ان فنڈز کا انتظام کرتے اور یہ سڑک بنواتے، کیونکہ 18 سے پہلے بھی وہ 5 سال حکومت میں تھے، حکومتی پارٹی کے ممبر تھے۔ یہ ان کا طریقہ کار ہے کہ ہر 5 سال بعد پارٹی بدل لینا، اور جو پارٹی ذرا آگے نظر ہے اس کی طرف چلے جانا۔ 2013 سے 18 تک پی ایم ایل این کی حکومت تھی، وہ اس حکومت کے ممبر تھے، لیکن یہ سڑک نہیں بنی۔ اس کے بعد الیکشن ہوا، الیکشن میں آپ نے مجھے کامیاب کیا، لیکن حکومت جو ہے یہاں پہ پی ٹی آئی کی بن گئی، جس کے وہ امیدوار تھے۔ تو پھر انہیں چاہیے تھا نا کہ جو فنڈ رکوائے تھے ان فنڈ سے یہ سڑک بنوا دیتے، لیکن یہ پورے 4 سال یہ سڑک نہیں بنی۔ پورے 4 سال انہی کھڈوں اور انہی جو ہے وہ اپنا جو سڑک کے جو تھے پتھر انہی کے اوپر سے جو ہے وہ آپ تو روز آتے ہوں گے، روز آپ میں سے لوگ شہر جاتے ہیں واپس آتے ہیں، لیکن ہم بھی جب آتے رہے تو وہی یہی حال رہا۔ اب جب یہ انٹرم گورنمنٹ بنی اور اس کے بعد پنجاب میں ہمیں تھوڑے وقت کے لیے جو ہے وہ حکومت ملی، لیکن وہ حکومت جو تھوڑے وقت کے لیے ملی وہ وقت ایسا تھا کہ اس میں بجٹ بن رہا تھا۔ تو میں نے اپنے حلقے کے جو 2 بڑے کام ہیں، ایک آپ کا بائی پاس اور ایک آپ کی یہ امی پور والی سڑک، تو یہ دونوں منظور کروائے اور یہ سڑک جو ہے یہ آپ کی بنی۔ اور اب میں موٹر وے سے بائی پاس اور بائی پاس سے جب میں جو میرا آفس بائی پاس پہ ہے یہاں تک آیا ہوں تو مجھے یہ احساس نہیں ہوا کہ میں کسی عام سڑک پہ سفر کر رہا ہوں، احساس یہی ہوا کہ جیسے یہ موٹر وے ہی ہے، اتنی اچھی جو ہے وہ سڑک بنی ہے۔ تو انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ
اچھا وقت لے کے آئے. آپ کے جو بھی جائز مطالبات ہیں، اس حلقے کی ترقی سے متعلقہ جو بھی کام ہیں، وہ انشاءاللہ تعالی جو ہے وہ ایک ہی ٹینیور میں، جب آپ اپنے ووٹ کی طاقت سے مجھے جو ہے وہ عزت دیں گے، تو ایک ہی ٹینیور میں انشاءاللہ تعالی جو ہے وہ تمام آپ کے بنیادی کام جو ہیں، یہ پانی کے نکاس کا مسئلہ یہ آپ کا ہی مسئلہ نہیں ہے، یہاں پہ ہر گاؤں کا مسئلہ ہے. بہت سارے گاؤں میں پینے کے پانی کا مسئلہ ہے. سڑکیں جو ہیں وہ درست نہیں ہیں، پچھلے 5-10 سال سے وہاں پہ کوئی کام نہیں ہوا. تو یہ انشاءاللہ تعالی سارے کام جو ہیں یہ آپ کی آنکھوں کے سامنے ہوں گے. آپ اس بات کی امید نہیں، آپ اس کے اوپر یقین رکھیں انشاءاللہ تعالی. باقی نادرہ کا دفتر بھی بنایا ہے، باقی جو دوسرے کام ہیں وہ تو میں نے سڑک کا ذکر اس لیے کیا کہ آپ نے 2 مطالبے کیے ہیں، لیکن جو مطالبہ پہلے جب میں پچھلی دفعہ آیا تو جو سڑک کا ہی مطالبہ تھا، اس وقت سڑک کے علاوہ کوئی اور مطالبہ نہیں تھا. وجہ یہ تھی کہ سڑک کا حال ہی بہت برا تھا. تو باقی جو اس وقت ملک کی سیاسی صورتحال ہے، اس میں دیکھیں کوئی ملک نفرت کی بنیاد کے اوپر قائم نہیں رہ سکتا. کوئی ملک تو کیا، کوئی گھر نفرت کی بنیاد کے اوپر قائم نہیں رہ سکتا. ایک گھر میں جس میں چند افراد ہوتے ہیں، اس میں اگر ایک فرد جو ہے وہ پاگل ہو جائے اور اٹھ کے نعرہ لگا دے کہ میں نے کسی کو نہیں چھوڑنا، میں نے سب کو جو ہے وہ میں نے جیل میں بند کر دینا ہے، میں نے سب کو جو ہے وہ یہاں پہ رہنے نہیں دینا، تو وہ گھر جو ہے وہ پھر جب تک اس بندے کو، اس پاگل کو یا آپ باندھیں گے نہیں، ورنہ وہ گھر نہیں چل سکتا. اس کو پھر یا پاگل خانے پہنچانا پڑے گا یا اس کو باندھنا پڑے گا، ورنہ وہ گھر کو نہیں چلنے دے گا. آپ نے یہ دیکھا نہیں کہ اس ملک میں یہ 2017-18 کو آپ یاد کریں، اب جو مہنگائی کا شور کیا جا رہا ہے کہ جی مہنگائی ہو گئی، ڈالر کدھر چلا گیا، پیٹرول کدھر چلا گیا. وہ بھائی 2013 میں 20 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ تھی اور دہشت گردی جو ہے وہ سوات تک پہنچ گئی تھی. اگلا قدم اسلام آباد میں تھا. اس وقت اس قوم نے اپنے ووٹ کی طاقت سے کس پہ اوپر اعتماد کیا اور کس جماعت کو جو ہے وہ اقتدار میں لے کے آئے، جس نے اگلے 4 سال میں 2017 تک لوڈ شیڈنگ بھی ختم کی اور دہشت گردی کا بھی خاتمہ کیا. وہ پارٹی پاکستان مسلم لیگ نون تھی اور لیڈر جو تھا وہ میاں نواز شریف تھا. یہ کوئی الفاظی یا کوئی کہانی پیش کرنے والی بات نہیں ہے. یہاں پہ بہت سارے نوجوان کھڑے ہیں، بچے بھی ہیں، لیکن جن کو آج سے 10 سال پہلے کا پوری طرح سے شعور ہے، وہ پتہ کر لیں، پوچھ لیں کہ 2013 میں اس ملک کا کیا حال تھا. لوڈ شیڈنگ 20 گھنٹے کی تھی یا نہیں تھی، اور دہشت گردی جو تھا وہ اس کا کیا عالم تھا. اس قوم کے ساتھ ہم نے وعدہ کیا، پاکستان مسلم لیگ نے وعدہ کیا، میاں نواز شریف کی قیادت نے وعدہ کیا، اسی طرح سے کیا جس طرح سے 21 اکتوبر کو آج سے کوئی 10 دن پہلے ہم نے کیا ہے کہ بھئی ہمارے اوپر اعتماد کریں، ہم ملک کو اس مصیبت سے نکالیں گے. آپ نے، قوم نے اعتماد کیا. ہم نے 4 سال میں 2017 تک ملک لوڈ شیڈنگ اور باہر نکل چکا تھا، اور ملک کے حالات جو تھے، چینی جو ہے، چینی 52 روپے کلو تھی. میں یہ دعوے سے کہہ رہا ہوں، کوئی اس بات کو جو ہے وہ ویریفائی کر لیں. وہ 2007 میں بھی 50 روپے کلو تھی اور وہ 2018 میں بھی 17 میں بھی جو ہے وہ 52 روپے کلو تھی. پیٹرول جو ہے وہ 65 روپے لیٹر تھا.
ڈالر جو ہے وہ 107 108 110 روپے کا تھا، ملک ترقی کر رہا تھا، 6.2 شرح نمو تھی، اگلے سال کا ہدف 7.5 تھا، 7.5 ہو تو ملک ترقی کی اس راہ پہ ہوتا ہے کہ وہاں پہ کوئی بے روزگار نہیں ہوتا، وہاں پہ ہر آدمی کا روزگار چل رہا ہوتا ہے۔ تو پھر بھائی کیا ضرورت تھی اس پاگل خان کا تجربہ کرنے کی؟ اس کو لانے کی کیا ضرورت تھی؟ پھر لے آئے اس کو جنہوں نے لانا تھا۔ ہمارے خلاف اس وقت جو ہے وہ جو اقدامات ہوئے آپ کے سامنے ہیں، آ گئے تو چلو بھئی تم آ گئے ہو تو چلو اب ملک کے جو حالات ہیں ان کو سنبھالو، ملک کے حالات کے اوپر جو ہے وہ سب کے ساتھ مل کے بیٹھو اور ملک کے حالات کو سنبھالنے کے لیے کام کرو، یہاں پہ غریب لوگوں کی زندگی کو آسان کرو۔ جب اجلاس ہوا قومی اسمبلی کا تو وہاں پہ اپوزیشن میں ہم تھے، ہمارے لیڈر اس وقت میاں شہباز شریف تھے، ساتھ ہی پیپلز پارٹی اور JUIF تھے، میاں شہباز شریف نے ساتھ ہی بیٹھے تھے، خان صاحب ساتھ ہی بیٹھے تھے، میرا اور ان کی سیٹ کا فرق اتنا ہی ہے جتنا یہاں سے یہاں پہ فرق ہے۔ تو میاں شہباز شریف نے کہا کہ خان صاحب اللہ نے آپ کو وزیر اعظم بنا دیا ہے، تو اب آپ ایسا کریں کہ چارٹر آف اکانومی کریں، ہم بیٹھ کے ملک کے حالات کو بہتر کریں، عام آدمی کی زندگی کو آسان کریں، تو ہم آپ کے ساتھ بیٹھنے کو تیار ہیں۔ بلاول بھٹو زرداری نے بھی کہا کہ جی آپ قدم بڑھائیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ یہ صاحب اٹھے، انہوں نے کہا تم تو سارے چور ڈاکو، میں نے تو تمہیں چھوڑنا ہی نہیں، میں تو تم سب کو جیلوں میں ڈالوں گا۔ اور اس کے بعد پھر 3.5 پونے 4 سال اس نے اس نفرت کے علاوہ، ہمارے خلاف جھوٹے مقدمے بنانے کے علاوہ، اور اسی بات کے اوپر میں چھوڑوں گا نہیں، میں کسی کو نہیں چھوڑوں گا، اگر مجھے اختیار ملے تو میں 500 لوگوں کو پھانسی لگا دوں گا، میں یہ کر دوں گا، میں وہ کر، اس کے علاوہ کوئی کام نہیں کیا۔ کوئی بتا دیں، آپ فیصل آباد میں مجھے بتا دیں، اگر ہم چاہیں تو ہم تو آپ کو کہہ سکتے ہیں چلڈرن ہاسپٹل سے لے کے جو ہارٹ کا ہاسپٹل ہے، FIC ہے، یونیورسٹیز ہیں، پورے شہر کی روڈز ہیں، جو باہر سڑکیں جاتی ہیں، ان کے اوپر جو کام ہوا، موٹر ویز ہے، یہ بتا دیں کہ انہوں نے پونے 4 سال میں کیا کیا ہے۔ کوئی فیصل آباد کا ہی بتا دیں، کوئی یہاں پہ ہاسپٹل بنایا ہو، کوئی بڑی سڑک بنائی ہو، کوئی میٹرو، کوئی ایکسپریس وے، یہ ساری چیزیں جو ہیں جو پہلے کی بنی ہوئی، صرف نفرت کی بنیاد کے اوپر پونے 4 سال اس ملک کو رول کیا، اور اس کا پھر نیٹ رزلٹ یہ ہے کہ نہ مہنگائی رکنے کا نام لے رہی ہے، نہ ڈالر رک رہا ہے، اور نہ ہی اس ملک کے حالات جو ہے وہ بہتری کی طرف واپس آ رہے ہیں۔ یہ تبھی واپس آئیں گے کہ جب آپ کے ووٹ کی طاقت سے ایک ایسی حکومت قائم ہوگی جس کے پاس پورا ٹینیور ہوگا، 5 سال ہوں گے۔ 6 مہینے سال کی حکومت کے اوپر کوئی یقین نہیں کرتا، سب کہتے ہیں کہ جی یہ نگران حکومت ہے، یہ تو سال کی حکومت ہے۔ تو اس لیے اگلے الیکشن میں قوم کو شعوری طور پہ آپ دیکھیں، کہتے ہیں کہ جی دیکھیں ہمارے خلاف مقدمے قائم ہو رہے ہیں، بھئی ہمارے خلاف تو آپ نے بلا وجہ مقدمے قائم کیے، اپنے گھر سے ہیروئن لے کے ہماری گاڑیوں میں رکھ کے برآمد کر کے ہمارے اوپر مقدمے بنا دیے، جن مقدموں کی سزا موت تھی۔ وہ اللہ تعالیٰ کی ذات زیادہ طاقتور ہے، اللہ کی ذات جو ہے وہ سبب الاسباب ہے، وہ اسباب پیدا کرتی ہے۔ اللہ نے ہمیں بچایا، سرخرو کیا، آپ نے تو مقدمات بنائے، آپ کے خلاف تو ہم نے کوئی مقدمہ نہیں بنایا، 9 مئی تو ہم نے نہیں کیا،
آرمی ہاؤس لاہور کو ہم نے آگ نہیں لگائی، اور جن لوگوں نے آگ لگائی ہے وہ آپ کے لوگ ہیں۔ آپ کا بھانجا جو ہے وہ اس جو ہے وہ اپنا پینٹ کو جو ہے وہ سوٹی پہ گھما رہا تھا۔ آپ کے لوگ تھے جو ہر وقت آپ کے ساتھ کھڑے تھے، ہر وقت آپ کی میٹنگوں میں تھے، جو آپ کو وہاں پہ جو ہے وہ بنی گالہ میں اور زماں پارک میں جب پولیس آپ کو وارنٹ تعمیل کروانے کے لیے آتی تھی تو ان کو اس کے اوپر پیٹرول بم پھینکتے تھے، ان کو پتھر مارتے تھے، فوج کی گاڑیاں وہاں سے گزری ان کو پتھر مارتے تھے۔ یہ آپ کے لوگ تھے، یہ آپ نے ان کو سمجھایا تھا، یہ آپ نے ان کو جو ہے یہ شے دی کہ وہ جا کے جو ہے وہ آرمی ہاؤس کو جو ہے وہ آگ لگائے، کور کمانڈرز ہاؤس کا گھیراؤ کریں، آرمی کے اوپر جو ہے وہ حملہ آور ہو جائے، جی ایچ کے اوپر حملہ کر دیں۔ یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ آپ نے کی ہیں، آپ نے خود ان لوگوں کو جو ہے وہ تیار کیا ہے اس کام کے لیے۔ اب اس میں آپ کی کیا سیاست تھی، آپ کیا کرنا چاہتے تھے اس ملک میں، یہ اب اللہ بہتر جانتا ہے۔ یہ جو ہے وہ ہم میں سے تو کسی کو معلوم نہیں ہے، لیکن اب انویسٹیگیشن کے نتیجے میں جو ہے وہ جو چیزیں سامنے آئی ہیں تو ان کو بھائی بھگتنا پڑے گا۔ یہ میں یہ نہیں کہہ سکتا، یہ بات میں نہیں کر سکتا کہ جی میں نے کوئی جرم کیا ہے تو مجھے آپ اس لیے میرے خلاف مقدمہ نہ بنائیں کیونکہ میں نے الیکشن لڑنا ہے۔ ملک میں کوئی ایسا قانون نہیں ہے۔ اگر میں نے خدا نہ خواستہ یا کسی نے بھی اگر آج کوئی جرم کیا ہے اسے آج ہی بھگتنا پڑے گا، الیکشن بعد کی بات۔ تو اس لیے ان تمام منفی پراپیگنڈے جو سوشل میڈیا پہ کیے جاتے ہیں ان کا آپ لوگوں نے مؤثر طریقے سے جواب دینا ہے، اور ان منفی پراپیگنڈوں کے اگینسٹ آپ نے ملک اور قوم کی بہتری کے لیے اپنے ووٹ کی طاقت سے جو ہے اس ملک کو آگے لے کے جانا ہے، اور ایسی جماعت اور ایسے لوگوں کو آپ نے منتخب کرنا ہے جو اس ملک کو آگے بڑھا سکیں، جو اس ملک کو آگے لے کے جا سکیں۔ انتقام، بدلہ، پکڑ لوں گا چھوڑوں گا نہیں، یہ وقت جو ہے یہ اب جا چکا ہے۔ اس پہ اب اوپر کوئی عمل کرے گا وہ ملک کا نقصان کرے گا، اور یہی وجہ ہے کہ میاں نواز شریف نے جو 21 اکتوبر کو قوم کو پیغام دیا ہے وہ یہی پیغام دیا ہے کہ ملک ہماری ان حرکتوں کی وجہ سے، ہماری ان غلطیوں کی وجہ سے جس نے بھی کی ہے وہ اس جھگڑے میں بھی نہیں پڑے کہ کس کا کتنا قصور ہے، انہوں نے کسی کو الزام نہیں دیا، لیکن انہوں نے کہا کہ وقت اب وہاں پہ پہنچ چکا ہے کہ اب ہمیں جو ہے وہ سب کو مل کے اس ملک کو آگے لے جانے کے لیے کام کرنا ہوگا، اور اگر اب ایسا نہیں ہوگا تو پھر خدا نہ خواستہ جو ہے وہ ملک کا نقصان ہوگا۔ لیکن انشاءاللہ تعالیٰ یہ ملک جو ہے یہ اللہ کے نام پہ بنا ہے۔ ہمارے آباء و اجداد نے قائد اعظم کی سربراہی میں، ان کی قیادت میں جو ہے وہ یہ نعرہ لگا کے کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، اس ملک کو بنایا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ یہ ملک قائم رہے گا، اور یہ ملک آگے بھی بڑھے گا، یہ ملک ترقی بھی کرے گا، اور انشاءاللہ تعالیٰ اس کا فیصلہ آپ اپنے ووٹ سے کریں گے، اور آپ کے مینڈیٹ سے اور آپ کے ووٹ کی طاقت سے انشاءاللہ تعالیٰ ملک کو آگے لے کے چلیں گے۔ میں آخر میں دوبارہ ڈاکٹر قاسم صاحب کا اور ان کی پوری ٹیم کا اس علاقے میں صحت کی بہترین اور سستی سہولتیں فراہم کرنے پہ ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور انہیں آئندہ اپنے بھرپور تعاون کا یقین دلاتا ہوں۔ بہت شکریہ، بہت مہربانی۔